اور صدحہ تعظیم توقیر تعریف کے لائق ہے اسٹیج پر جلوگر حفاظ کرام بزرگان دین والاطفاء اور بالخصوص بزم محفل جناب جنید رضا قادری اور قاری و حافظ فرحان شیخ عالم اور قبلہ امان قادری اور حافظ حماد صاحب و دیگر صنافہ جنہوں نے اس محفل کے حوالے سے کوششیں اور کاوشیں کی، اور میرے سامنے موجود کئی حسین چہرے جن سے مزید روحانیت اور طمانینت میں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ تعداد قلیل ہے لیکن یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قلیل و کثیر نہیں دیکھے جاتے، بس وہ جس کے دل کو چن لیتے ہیں اپنے محفل میں بلا لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ساؤنڈ والے بھائی نے بھی بڑی پیاری سیٹنگ کی ہے، اللہ کریم ان کو بھی دارین کی بھلائی نصیب فرمائے۔ ہمارے طواف بھائی ہر سال مجھے دعوت دیتے ہیں، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم ان کے والد مرحوم کی بھی حساب مغفرت فرمائے۔ ایک روز ایک محفل میں ان کے والد صاحب کی حیاتی میں بھی حاضری کا موقع ملا۔ میں اپنی گفتگو کی ابتدا سے قبل گزارش کروں گا، اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے یا نعت خوانی پہلے سے ہو رہی تھی اور آواز جا رہی تھی تو اس دوران خیال بھی بنا ہوگا، چلتے ہیں گھر میں بھی وقت گزار رہے ہیں، محفل میں شرکت کر لیتے ہیں، ثواب ہی ثواب ہے، آخرت میں تو نیکیاں ہی کام آنی ہیں۔ اگر آپ اسی سوچ و بچار میں تھے تو میں آپ کی سوچ پر ایک زبردست مہر لگا کر آپ کو دعوت دوں گا کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آپ تشریف لے آئیے، مہمان خصوصی ہم آپ ہی کو تشریف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس حوالے سے خطبہ اور مقررین اپنی شعلہ بیانی کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے چاہنے والوں کی طرف ڈیلیور کرتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سنو، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، چاہے اس کے والدان وہ والد سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، والدہ سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت ہے، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی محبت ہے، یہاں تک کہ تمام اقوام عالم سے بڑھ کر جس کی محبت ہونی چاہیے وہ میری ذات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر ایک امتی پر لازم ہے، ضروری ہے، لیکن سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت لے گی کس طرح؟ ایک صاحب نے سوال کیا ایک دانا شخص سے کہ بتائیں حضور کی زیارت کس طرح ہو؟ چلے اگر آپ کا بھی کسی کا سوال ہے تو سوال کا جواب انشاءاللہ اس گفتگو میں آپ کو مل جائے گا۔ حضور کی زیارت کس طرح ہو؟ کوئی وظیفہ بتا، کوئی طریقہ بتا، کوئی ایسا حل ارشاد فرما دے کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور کی میں زیارت کروں، اور ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ کبھی وہ دن سہانی، کبھی وہ رات سہانی آئے کہ جس میں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں اور آپ کا چہرہ انور سامنے ہو، آپ کی زیارت ہو، بس میں آپ کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں ایسے سمو لوں، ایسے سمو لوں، یا رسول اللہ آپ کی زیارت ہو
اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کی تصویر اپنی آنکھوں میں سما کر آنکھیں بند کروں اور میرے روح جسم سے جدا ہو، اور یہ آنکھیں بند ہو کھلے کب؟ جب محشر میں حضور آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے، اس وقت جب آپ کے دیدار سے میں آنکھیں بند کروں، اس وقت آپ کی دیدار سے ہی آنکھیں کھلوں۔ اول بھی تو ہی، آخر بھی تو ہی، ظاہر بھی تو ہی، باطن بھی تو ہی، تو ہی سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ شخص پوچھتا ہے بتائیں ذرا حضور کی زیارت کس طرح ہو، کوئی طریقہ بتا دے، کوئی آئیڈیا بتا دے، کوئی گن بتا دے، کوئی ایسا معجون بتا دے کہ جس سے حضور کی زیارت ہو۔ ہم آپ ہر ایک چاہتا ہے یار حضور کی زیارت ہو، حضور کی زیارت ہو۔ ایک صاحب میرے پاس وہ جلیبی کا کٹکا لے کر آئے اچھی تعداد میں، تو بڑے خوش تھے، ان کی خوشی کی انتہا تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح یہ تقسیم کروں۔ میں نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ کہا کہ کل رات میرے حضور کی زیارت کی۔ سید زادے ماشاءاللہ، تو ان پر یقین بھی ہے اور بہت اچھے ماشاءاللہ اور بہت محبت کرنے والے، ہر چیز میں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد و دنیا سے مصطفیٰ۔ بس یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ ہی بس۔ وہ زیارت کی جو چاشنی تھی نا، وہ میں نے بھی کچھ تھوڑی سی یوں محسوس کی ان کی باتوں کو سن کے۔ کہہ رہا تھا یار پتہ ہے امام صاحب حضور آئے تو کس دروازے سے آئے تھے؟ امام صاحب حضور جب آئے نا تو میرا کپڑا خوشبودار ہو گیا، حضور میرا گھر مہک رہا تھا جب حضور تشریف، ایک خاص اس کی لہجے میں نے حضور کی محبت محسوس کی۔ تو وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ مجھے آپ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو کہا کہ کام کرو، مچھلی کھاؤ، پانی نہیں پیو، خوب مچھلی کھاؤ پیٹ بھر کے، کھانے کے طور پر پانی نہیں پیو۔ جو زبان تھا اس نے مچھلی کھائی اور پانی نہیں پیا۔ اب پیاس لگی، بہت زیادہ پیاس لگی، منع کیا مچھلی نہیں پانی نہیں پینا۔ اب پیاس کی شدت نے بہت تڑپا دیا، پہلے تو نیند نہیں آئی، پیاس پیاس پیاس، بالآخر چونکہ بشر ہے تو ایک وقت جسم تھکان لیتی ہے، تو اب وہ نوجوان سویا تو خواب میں کبھی سمندر دیکھتا ہے، کبھی دریا دیکھتا ہے، کبھی چشمہ دیکھتا ہے، کبھی گڑے میں پانی، کبھی ہاتھ میں پانی، کبھی مگ میں پانی، کبھی جگ میں پانی، کبھی گلاس میں پانی، پانی ہی پانی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، دوڑتا ہوا خواب سے بیدار ہوتا حضرت کے پاس آیا، فرمایا کہ حضور پیاس۔ پھر حضرت نے پانی دیا اسے، پانی پینے کے بعد اس سے حضرت نے سوال کیا بتاؤ کیسی تڑپ تھی پیاس؟ کہا بہت زیادہ تھا۔ کہا تم پوچھ رہے تھے حضور کی زیارت کیسے ہو؟ کہا ہاں میں یہی پوچھ رہا تھا حضرت، اب تو بتا دیں، میں نے تو آپ کے کہنے کے مطابق سب کچھ کر دیا، آپ بتا تو دے اب۔ تو کہا کہ جس طرح پیاس کی تڑپ میں تم جب سوئے تو تمہارے خواب میں پانی، کہیں سمندر کا پانی، کہیں دریا کا پانی، کہیں چشمے کا پانی، کہیں مگ میں پانی، کہیں جگ میں پانی، کہیں گلاس میں پانی، اگر تم حقیقت میں دیدار مصطفیٰ کے لیے ایسی ہی تڑپ رکھتے تو تمہیں کہیں جانا نہیں پڑتا، گھر میں ہوتے دیدار مصطفیٰ ہوتا، بازار میں ہوتے دیدار مصطفیٰ ہوتا، مسجد میں ہوتے دیدار مصطفیٰ ہوتا، تم آنکھیں جب جب کھولتے تمہارے محبوب کا چہرہ تمہارے سامنے ہوتا۔ طلب کی بات ہے، جستجو کی بات ہے، لگن کی بات ہے، یاد کتنی کرتے ہو، پاکیزہ کتنے رہتے ہو، باطہارت کتنے رہتے ہو، باوضو کتنے رہتے ہو، درود پاک کتنی پڑھتے ہو، حضور سے وابستگی کیسی ہے۔ سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک تیرا ایمان اس نہج کو نہ پہنچ جائے کہ تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ وہ صحابی تھے، وہ نہیں تھے کہ سوال کرتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ خدا کی قسم جس نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے، یہ عمر پوری کائنات سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ تو یہ محبت بڑھے گی کس طرح، یہ سوال ہے۔
محبت بڑھانے کے لیے محبوب کی باتیں سننی پڑتی ہے، محبت بڑھانے کے لیے محبوب کا خیال ذہن میں دوڑانا پڑتا ہے، بار بار محبوب کے حوالے سے سننا پڑتا ہے۔ جب بہت زیادہ محبوب کے حوالے سے سنیں گے تو پھر محبوب کرم فرمائیں گے، اڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا محبوب کی یاد بن جائے۔ ایک مجنوں کا واقعہ لکھا ہے کہ مجنوں جب جا رہا تھا تو ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا، تو جو نمازی تھا اس نے نماز مکمل کی یا نماز توڑ کر اس نے مجنوں کو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شریعت کا پاس نہیں، تجھے عبادتوں کا لحاظ نہیں، بندہ آپ اپنے معبود سے لگا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اس دوران تو نمازی کے آگے سے گزر گیا، تجھے عبادت کا بالکل بھی پاس نہیں۔ اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں تو اپنے لیلا کی یاد میں گم تھا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو رب کی یاد میں کیسا گم تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا، تجھے میں نظر آ گیا تو کیسا گم تھا رب کی یاد۔ تو محبوب کی یاد اس کا ایک ذریعہ ہے، یہ ہے کہ دینی محفل جہاں پہ حضور کی باتیں ہو وہاں چلا جائے سنیں۔ تو میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ جو اب تک اپنے گھروں میں وہ آ جائے، بس حضور کی باتیں ہونے لگیں، اور انشاءاللہ ایسی باتیں ہوں گی، ایسی باتیں ہوں گی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مزہ کو مزہ آتا ہے، مزے کو بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ حضور کی باتیں ایسی ہیں کہ صحابہ خود کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن کی آیت مبارکہ میں نے جو تلاوت کی اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ میں آپ سب سے گزارش کروں بالکل ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بھلے سے مجھے نہ دے کر آج کچھ لے کر جائیں، اور یہ دھرنا باہر دیں اور جم جائیں کہ نہیں یار آج مجھے کچھ لے کر جائیں، آج حضور کی توجہ لے کر جانا۔ ہم اتنا حضور حضور کریں گے، اتنا کریں گے کہ سرکار کا روح پکڑ دے، بس بے ادبی نہ ہو، کسی سے کوئی گفتگو نہ ہو، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھے، نہیں دیکھنا آنکھیں بند کر لیں اور کھو جائے گنبد خضرا کی طرف۔ انشاءاللہ کرم آج ہو جائے، کرم ہے انشاءاللہ، اور کرم نہ بھی ہوا تو کرم ہونے والوں میں لسٹ میں شامل تو ہو جائے۔ چلو آج نہ صحیح کل تو صحیح، کل نہ صحیح پرسوں تو صحیح، محبوب کا دیدار کبھی تو ہوگا۔ ارے یہاں نہ صحیح قبر میں صحیح، قبر میں نہ صحیح حشر میں صحیح، تبھی تو حضور کرم فرمائیں گے، تبھی تو دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ہم سنی ایسے جانے والے نہیں ہیں، ہم ایسے جانے والے نہیں ہیں، حضور کی بارگاہ سے حضور کی میٹھی نگاہ لے کر ہی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت موجود تھا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ رب فرماتا ہے کہ رب مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو سنے جبرائیل میں اس وقت تک راضی نہیں ہوا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہم ہے، ہم حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ ایک ہم ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اللہ کے بندے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن رب کائنات وہ جس پر کرم نوازی فرماتا ہے وہ حضور کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب شب معراج میں، شب معراج ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، حضور لامکان تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انت وانا لاجلک خلقت، اے محبوب ایک آپ ہے ایک میں ہے۔ بات بڑی لذیذ ہے، بہت مزے کی بات۔ اللہ فرماتے اپنے حبیب سے انت وانا خلقت لاجلک، اے محبوب ایک آپ ہے، اس وقت کوئی نہیں ہے، لامقام محبوب آپ ہی اور میں۔ کاش میرے بات کو آپ سمجھ پائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ ہے اور میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ اے محبوب جو کچھ بنایا ہے سب آپ کے لیے بنایا، جو کچھ بنایا ہے سب آپ کے لیے بنایا۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے نا۔ اب آئیے ذرا حضور کی محبت سنیں۔
حضور کیا فرماتے؟ جب حضور نے سنا اللہ مجھ سے اتنی محبت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک محبوب ایک آپ ہے اور ایک میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، تو محبوب نے بھی پیاری بات کہی، فرمایا اے اللہ انتا انتا، سبحان اللہ۔ محبوب کہتے ہیں اللہ میں ہوں ہی نہیں، تو ہی تو ہے، میں نے تو اپنی ذات کو تیری ذات میں فنا کر دیا ہے، اب بس تو ہی تو ہے، میں تو ہوں ہی نہیں۔ اے اللہ تو نے جو میری خاطر بنایا ہے سب کچھ میں نے تیری خاطر قربان کر دیا، تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی محبت محبوب سے اور محبوب کی محبت اللہ سے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا، اور اس کی اللہ کی محبت جو ہے نا یہ ایسی ہے کہ ہماری اور تمہاری محبت ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ کی محبت ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں، ہماری محبت تھوڑی، کچھ دن کے بعد محبت اور بڑی، کچھ دن کے بعد محبت اور بڑی، ایک وقت آیا ہماری محبت کو زوال آ گئی۔ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اسی محبت میں باپ بیٹے کی شادی کر دیتا ہے، پھر بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے۔ آپ سب کا تجربہ ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا، جب بیٹے کا بیٹا ہو جاتا ہے تو دادا کی محبت بیٹے سے زیادہ ہو جاتی ہے، محبت میں کمی آ گئی نا، بیٹے کی محبت برقرار نہیں رہی، اب محبت تقسیم ہو گئی ہے، بیٹے کی محبت پوتے کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ اسی طرح محبت ہماری ان سے ہو گئی، ہم نے ان کو شادی سے پہلے کہا تم تو چاند ہو، تم تو ستارہ ہو، تم تو نور ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، اور شادی کے بعد ارے کم وقت تیرے آنے سے گھر برباد ہو گیا میرا، تیرا آنا تھا میری کمائی میں فرق پڑ گیا، تو نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا، کل تک جو چاند تھی آج اس نے گھر میں گھر کا سکون برباد کر دیا، جو دلوں کی راحت تھی آج وہ دل گھر کی بے چینی اور بے قراری کا سبب بن گیا۔ یہ آپ کی اور ہماری محبت ہے، یہ دنیاوی محبت ہے، لیکن ایک محبت اللہ کی، سبحان اللہ، اللہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے، کیسی محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کی ذکر کو بلند فرمایا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا اور ایسا بلند فرمایا، ایسا بلند فرمایا کہ آج تک محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اگر میرے ساتھ جانے والے، میں آیا ہوں تو اسٹیج میں آ گئے، میں کہیں جاؤں گا تو میرے ساتھ جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جدا ہو جائیں گے، گھر تک تھوڑی نہ جائیں گے، گھر کے باہر رہ جائیں گے، میں گھر میں چلا جاؤں گا، یہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ اہل ارادت اہل محبت ساتھ ہوتے ایک وقت تک ساتھ ہوتے، دوست بہت جگری ہے، بہت چہیتا ہے، رہے گا، لیکن شادی ہونے کے بعد فرق آ جائے گی دوستی میں۔ تو یہ ساتھ چھوڑنا یہ آپ کا اور ہمارا ہے، جب اللہ محبت کرتا ہے تو ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے کہنے دیجئے اور یہ جملہ آپ اپنے جھولی میں بھر دیجئے اور اپنے کانوں میں سمان کیجئے، اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ کیسی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو عرش کرسی پہ لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے محبوب اس عرش کرسی پہ میرا بھی نام ہے، تیرا بھی نام ہے۔ اے محبوب میں نے جنت بنائی ہے، جنت کے ایک ایک درخت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ ایک محبوب میرا نام ہے، تیرا نام ہے۔ محبوب ہم نے جنت کے درخت کے پتے بھی بنائے ہیں، ان پتوں میں تیرا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے۔ اے محبوب جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں جہاں میری خدائی ہے پیارے مصطفیٰ وہاں وہاں تک آپ کی مصطفیٰ ہے۔ اور یہ محبت یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے چلے۔ رب کائنات رب العالمین ہے، رب کائنات رب العالمین ہے۔ کس کس کا رب ہے؟ اللہ کس کس کا رب ہے؟ اللہ نے جس چیز کو بنائی ہے اسی چیز کا رب ہے۔ اللہ نے چاند بنایا، چاند کا رب بولیے اللہ۔ سورج بنایا اللہ نے، سورج کا رب اللہ۔ ستارہ بنایا اللہ نے، ستاروں کا رب اللہ۔ زمین بنائی اللہ نے، زمین کا رب اللہ، یعنی زمین کا رب العالمین اللہ۔ آسمان کا رب
اللہ کائنات میں 18,000 عالم میں 18,000 مخلوقات، یہ جن، یہ پری، یہ تمام حوریں، یہ جنت، یہ تمام تر اشیاء، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ فائنل ہے اللہ سب کا رب العالمین ہے۔ جب اللہ سب کا رب العالمین ہے تو رب کائنات نے جہاں جہاں اپنی رب العالمین کو رکھا ہے وہاں وہاں رب نے اپنے محبوب کی رحمت کو یعنی رحمت للعالمین کو رکھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت، یعنی رب جس کا رب ہے پیارے مصطفیٰ اس کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کیا آپ راضی ہو جائیں۔ کہاں تک دے گا؟ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد حضرت عباس نے مجھے بھیجا حضور کے پاس جائیں، ذرا حضور کے پاس جا کر حضور سے فیض لے، حضور سے باتیں کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں اور جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں اور حضور کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کو دیکھتے ہیں، حضور دعا ہے۔ سبحان اللہ، دعا کیا ہے ذرا ہم آپ بھی سنیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے بشر ہے، حضور نور نہیں ہے، حضور بشر ہے، حضور تو ہم جیسے ہیں، حضور تو ہم جیسے ہیں، ہم جیسے انسان ہیں ویسے حضور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کو یہ بات بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس روایت کو سن لیں۔ پیارے آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ایک میری اور ایک آپ کی دعا ہے، ایک حضور کی دعا ہے۔ حضور دعا کرتے ہیں اللہم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا من بین یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی ونورا من فوقی ونورا من تحتی ونورا فی سماعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی عظامی اللہم اعظم لی نورا وآتینی نورا واجعل لی نورا، یعنی اے اللہ میرے دل میں نور، میرے قبر میں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے بالوں میں نور، میرے جلد میں نور، جلد کے ایک ایک ذرے میں نور، اے اللہ میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میری ہڈیوں میں نور، اے اللہ میرے نور میں مزید اضافہ فرما، مجھے نور والا نور بنا۔ یہ کس نے دعا کی؟ حضور نے دعا کی۔ اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت شعر ہے، آئیے اس کو ہم سب مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ نور کے حوالے سے ایک شعر ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم لے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام، تھوڑی دیر کے لیے لیکن آپ کا بن جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک سوال کا جواب دیتا چلتا ہے، آپ لوگ جشن ولادت کب تک مناتے رہیں گے؟ آپ لوگ جشن ولادت کب تک مناتے رہیں گے؟ جب تلک یہ چار تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا لیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ذرا جھومتے جائیے اور سنتے جائیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور نور ہے۔ کیسے نور ہے؟ فرمایا شہری کا وقت تھا، میں گھر میں کپڑے سی رہی تھی، اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا، اتنے میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور سارا گھر نور والا نور ہو گیا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کیسے نور ہے؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ امام محمد جریر طبری رحمت اللہ تعالی نے المتوفى 310 سنہ ہجری آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔
پیارے آقا علیہ السلام کا نور ہے کہ جو ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا. صحابی رسول حضرت سیدنا کعب بن زہیر فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں ان رسول نور مستاجع به، یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. یعنی حضور قاسم نور ہے، نور بانٹنے والے ہیں، نور عطا فرمانے والے ہیں. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، حضور علیہ السلام نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا. حضور کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرا چہرہ ایسا روشن ہوا جب میں کسی اندھیرے کمرے میں جاتا اس چہرے سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا. حضور علیہ السلام نور والے ہیں. کیسے نور ہے؟ اس مقام پر ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت کرتے چلے. حضور علیہ السلام نور ہے، ہمارا کیا عقیدہ؟ کیا حضور نور ہے، صرف نور ہے، یا حضور بشر ہے؟ بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آقا نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، یعنی حضور نورانی بشر. حضور نورانی بشر ہے. کیسے نورانی بشر ہے؟ کبھی کبھی ان پر نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی کبھی بشر کا غلبہ ہوتا ہے. جب بشر کا غلبہ ہوتا ہے تو بشری تقاضے ظاہر ہوتے ہیں. جب بشر کا غلبہ ہوتا ہے بشری تقاضے ظاہر ہوتے ہیں. کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جنگیں بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، دندان بھی شہید ہوتے ہیں، خون بھی نکلتا. لیکن جب نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو صوم دہر بھی رکھتے ہیں، صوم وصال بھی رکھتے ہیں، پابندی سے روزہ رکھتے رہتے ہیں. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی رکھیں؟ حضور فرماتے کہ ایوکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. کیونکہ آقا اس وقت نورانیت کے غلبے میں ہے، اور جب نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے حضرت جبرائیل اٹھاتے ہیں، حتیم کعبہ میں لے جاتے ہیں. محبوب کیونکہ اس وقت نورانیت کا غلبہ ہے، محبوب دیکھ رہے ہیں، سینہ بھی چاک کیا جا رہا ہے، دل بھی نکالا جا رہا ہے، غسل بھی دیا جا رہا ہے. یہاں پر حضور پر نورانیت کا غلبہ ہے، اس لیے سب کچھ کیا گیا، لیکن حضور ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نور ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اسی عقیدے پر قائم. حضور نورانی بشر، حضور صرف نور نہیں، حضور صرف بشر نہیں. اور اگر کوئی ہمیں کہے کہ ایسا نہیں، ایسا آج کل طرح طرح کے سوالات کرتے جی آپ بتائیں کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے نکلا، کہاں لکھا، کیا لکھا؟ تو ہمیں ان چیزوں کی فرصت نہیں. ہمیں محبوب کے ذکر سے موقع ملے تو اس کو جواب دیں. اب تو محبوب کے ذکر میں ایسے کھوئے ہیں بس محبوب کا ذکر کرتے رہتے. صحابہ سے تو کسی نے نہیں پوچھا. جب عروہ بن مسعود نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے بھیجا تو ذرا جا کر دیکھو ذرا مسلمانوں کی حالت کیسے. جب حضرت عروہ بن مسعود گئے تو عجیب کیفیات انہوں نے ملاحظہ. واپس آ کر کہنے لگے ابو جہل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے، ان کو قتل کرنے، ان کی نبوت کے سلسلے اور تبلیغ کو ختم کرنے کے خیال کو اپنے ذہن سے نکال لے. ایسا نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ آخر کیا دیکھ کر آ گیا ہے؟ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے درباری بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے استاد دیکھے ہیں، بڑے بڑے حواری بھی دیکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے مصطفیٰ کو ایسا نہیں دیکھا. جیسے عام دربار ہوتے ہیں، مصطفیٰ کو وضو کرتے ہیں، صحابہ اس پانی کو زمین پر گرتے نہیں دیتے. مصطفیٰ ریت مبارک نکالتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر من لیتے ہیں. مصطفیٰ سے صحابہ اس طرح پیار کرتے ہیں. پوچھے ذرا صحابی سے، قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے. صحابی کہیں گے کم وقت بخاری یہاں کہاں سکتے؟ اس دور میں تو بخاری تھی بھی نہیں، مسلم تو تھی نہیں اس وقت، ابو داؤد بھی تھی نہیں، ترمذی بھی نہیں تھی، ابن ماجہ بھی نہیں، ہوتا امام مالک بھی نہیں، سیاستہ کی کوئی کتاب نہیں تھی. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی جائے گی، حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی جائے گی. کہ ایسا نہ ہو قرآن کی آیتوں اور حدیث مشتبہ نہ ہو جائے، اس لیے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی. تو ہم سے اگر کوئی پوچھے ہم کیوں جواب دیتے؟ دیکھیں کہ دراصل ایسا ہے ویسا. کیوں دراصل ایسا ویسا ہے؟ جائز ہے، میرا نبی ہے، میری مرضی. کیا اللہ نے حضور کو عطا کرنے کی کوئی پیمانے دیے ہیں؟
हुजूर आप कासिम नेमत है, किसी को इतना दीजिए, नहीं इतना दीजिए, इतना दीजिए। अल्लाह ने हुजूर को तो बाइख्तियार बनाया, ऐसा बाइख्तियार बनाया अल्लाह ने। हुजूर जिसको हलाल करार दे दे वो हलाल, हुजूर जिसको हराम करार दे दे वो हराम। एक साहबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए, सोने की अंगूठी पहनकर। हुजूर ने फरमाया सुन, सोना मत पर हराम है, निकाल कर फेंक दिया। एक साहबी आए, हुजूर ने फरमाया ये सुराखा मैं देख रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा मैं नहीं रहूंगा, अबू बकर नहीं रहेंगे, उमर रहेगा। रैन की खबर अता फरमा, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये सुराखा तुझे सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। अरे सोना हराम था तो कपड़ा हराम होता, लेकिन हुजूर ने सुराखा के लिए जायज करार दिया। सुराखा सोने के कंगन पहन सकता है। हुजूर का विशाल हो गया। जनाब सिद्दीक़ अकबर की पर्दा फरमा गए, जनाब हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला का जमाना आया और आपने जब जंग को फतह किया, माले गनीमत में से सोने का कंगन आया तो आपने सुराखा को बुलाया, फरमाया जो हाम हुजूर ने भी पाया था आप आकर उसकी तारीफ नहीं करता और सोने के कंगन पहना दिए। सुभान अल्लाह, हुजूर तो ऐसे बात किया। हुजूर किसी के लिए 6 माह का डुम्बा हलाल करार दे, हाँ जवाब कर दे वो आपका हो जाएगा। शरई मसला ये है बकरीद की, जब तक आज़ान फजर नहीं होती कुर्बानी जायज ही नहीं। एक साहबी आए, फरमाया या रसूलल्लाह मैंने वक्त देखा नहीं और जानवर ज़बह कर दिया। या रसूलल्लाह बड़ा गरीब, आज कोई गरीब भी आकर कहे कि मैंने ऐसा कर लिया तो हुक्म शरअ यही है कि कुर्बानी तो वाजिब है, कुर्बानी तो वाजिब है। लेकिन वो कहते हैं या रसूलल्लाह मैं बड़ा गरीब हूं, मैंने कुर्बानी कर दी। सुभान अल्लाह, हुजूर ने सबके लिए मसला ये बताया कि फजर की नमाज के बाद ही कुर्बानी होगी, लेकिन सुन तेरे लिए ये फैसला है कि जा तेरी कुर्बानी हो गई, जा तेरी कुर्बानी हो गई। हुजूर तो ऐसे बाइख्तियार, हुजूर जो चाहे। एक सहाबी आकर कहने लगे या रसूलल्लाह क्या हज हम पर हर साल फर्ज है? हुजूर खामोश रहे। कहा कि या रसूलल्लाह बताएं कि हज हर साल फर्ज है? हुजूर खामोश रहे। तीसरी बार पूछा, हुजूर खामोश रहे। चौथी बार हुजूर ने फरमाया कि सुन तू मुझसे पूछ रहा था, तू नहीं जानता कि मैं साहिब शराब हूं, तू नहीं जानता कि मेरा हलाल करना अल्लाह भी हलाल कर देता है, मेरा हराम करना अल्लाह भी हराम कर देता है। तो उससे बराबर पूछा जा रहा था। अगर मैं एक बार भी कह देता कि हज हर साल फर्ज है तो मेरी उम्मत पर हज हर साल फर्ज होगा। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत पर गिरा समझता हूं, वगरना मैं मिसवाक हर नमाज के लिए फर्ज करार दे दूं। क्या बात कही? मैं उम्मत पर गिरा समझता हूं, मिसवाक हर नमाज के लिए करना, वरना मैं फर्ज करार दे दूं। हुजूर की बात अल्लाह की बात, और अल्लाह अपने महबूब की कैसी रजा चाहे। यहाँ महबूब ने नहीं चाहा कि हज हर साल फर्ज हो, यहाँ महबूब ने नहीं चाहा कि मिसवाक हर नमाज में फर्ज हो, उधर कुरान में भी ये नहीं है। बात तो तब होती महबूब पर, कलाम तो तब होता जब महबूब कहते और रब मना फरमा देता। यहाँ तो महबूब कहते हैं रब पूरी फरमा देता है, और कहने की बात तो दूर, महबूब इशारा करते हैं अल्लाह चार के टुकड़े फरमा देता है। महबूब इशारा करते हैं सूरज पलट कर आ जाता है। यहाँ तो बात कहने की है ही नहीं, यहाँ बात कहने की है ही नहीं, कहना तो दूर की बात है, महबूब चाहते हैं और हो जाता है। सुभान अल्लाह, महबूब नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे, किबला खाना काबा इस वक्त नहीं है, मस्जिद अक्सा किबला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं और जी चाह रहा है कि खाना काबा जो है ये किबला हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है ए महबूब हम देख रहे हैं आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना। कब नरा तकल्लुबा वजह, ऐसी आयत मार गया, कब नरा तकल्लुबा वजह, ये आयत है। क्या फरमाना है? कब नरा तकल्लुबा वजह, ए महबूब हम देख रहे हैं वो जो अलीम बिज़ात सुदूर, वो जो इन्नल्लाह खबीर बिल इबाद, वो जो अपने बंदों के मामलात जानने वाला है, वो जो अपने बंदों के दिल में गुजरने वाले ख्यालात से भी बाखबर है। वो रब फरमाए महबूब हम देख रहे हैं आपका चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठ रहा है। जितना भी बड़ा महबूब हो बिलाखिर बोल देता है कि बड़ी फरमाइशें चल रही हैं आपकी, आजकल बड़ी फरमाइशें चल रही हैं।
میں دیکھ رہا ہوں آج کل بڑی فرمائشیں چل رہی ہیں، اور ایک یہ جو دیکھنا ہے، یہ کون سا دیکھنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بڑی فرمائشیں چل رہی ہیں، تو پھر بندہ سامنے سے خاموش ہوا نہیں یار فرمائش پوری ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کا حسن بار بار دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک، اے محبوب ہم آپ کی چہرے کا حسن بار بار دیکھ رہے ہیں، فلا نولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب ہم عنقریب آپ کا رخ، آپ کا قبلہ وہ کر دیں گے جو آپ کا جی چاہتا ہے، آپ کا جی چاہتا ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی ان کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے حوالے سے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب پھیر لیجئے آپ اس طرف جو قبلہ آپ چاہتے ہیں۔ ابھی ظہر کی 4 رکعت پڑھی ہے، 4 رکعت میں 2 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھی ہوئی ابھی باقی ہے، 2 رکعت حضور نے پڑھی ہے، 2 رکعت باقی ہے۔ اس آیت مبارکوں کا اگر حفاظ ہو تو ذرا دیکھیں قد نرا تقلب وجہک، میں نے وہ وجہ کا پڑھا تھا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اس کے بعد کیا ہے جیم۔ جیم کس کی علامت ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ذرا رہے نصیب قرآن کے رموز اوقاف کو بھی ہم سمجھ سکیں۔ جیم جب آتا ہے تو وہ وقف جائز کے علامت ہے، ٹھہرنا جائز ہے۔ فلا نولینک قبلۃ ترضاها، کاش میں جو آپ کو سمجھانے لگا وہ آپ سمجھ جائیں۔ ترضاها کے بعد سواد لکھا ہے، سواد کس چیز کی علامت ہے؟ وقف مرخص کی علامت ہے۔ پھر نیچے آ جائے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آخری میں کون ہے؟ سواد کس چیز کی علامت ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے۔ وقف جائز، وقف مرخص، وقف مطلق، اس آیت مبارکہ میں یہ تینوں رموز موجود ہیں، لیکن واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم، عرش باری کی قسم، رب کبیر کی قسم، رب کریم کی قسم، رحمان کی قسم، یہ پوری قرآن کی آیت ایک ہی آیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اڑ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ملاحظہ کر رہے ہیں اے محبوب ہم عنقریب آپ کا چہرہ، آپ کا قبلہ اسی طرف کر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے۔ بات ختم ہو گئی، اب کوئی دوسری آیت نازل ہوئی، اب کوئی کسی وقت میں آیت نازل ہوگی تو بات ہوگی، لیکن ابھی بات چل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ اٹھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ اٹھ رہا ہے، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ، آپ کا قبلہ وہی کر دیں گے جہاں آپ کا جی چاہتا ہے۔ ابھی محبوب نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے بہت جلدی فرماتا ہے، اللہ بہت جلدی فرماتا ہے، اور کیسی جلدی فرماتا ہے یہ نزول آیت مبارکہ ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار اٹھ رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی اور قبلہ نہ رہے، اب قبلہ سنا کعبہ ہو گئے، اے محبوب آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، 2 کی انتظار کیوں کرے، ہم 2 کا انتظار کیوں کرے؟ اے محبوب آپ نے 2 پڑھی ہے اور ابھی سے آپ قبلہ بدل گئے، اور 2 بقیہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھیے گا۔ 180 ڈگری کا زاویہ ہے، نماز میں حضور پورے گھوم رہے ہیں، بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس طرف، بالکل اپوزٹ ہے۔ حضور یہاں سے پورے 180 ڈگری کے ذاتی سے حضور گھوم رہے ہیں۔ میں پوچھوں ذرا حدیث پڑھنے والے، میں پوچھوں ذرا بخاری پڑھنے والے، میں پوچھوں ذرا ترمذی پڑھنے والے، میں پوچھوں ذرا نور الانوار پڑھنے والے، اصول شاشی پڑھنے والے، نماز کے احکام پڑھنے والے، بارے شریعت پڑھنے والے، فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے والے، مجھے بتاؤ اگر مصلی نمازی قبلے سے پھر جائے تو نماز کا کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر بلا اختیار، بلا جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے سینہ پھیرا تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار واپس آ جائے، اگر زیادتی کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔
یہاں صرف سینہ پھر نہیں رہا بلکہ محبوب پورا گھوم رہا ہے، اور محبوب کے ساتھ صحابہ بھی گھوم رہے ہیں، اور محبوب کے گرد صحابہ نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسی نماز ہے پیارے کہ محبوب کی خاطر، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا، اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہی ہے، یہی اصل کل ہے، یہی مقصود کائنات ہے۔ یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، محبوب ہی اصل ہے۔ محبوب نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ خوش فرماتا ہے اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کی نہیں بناتا۔ یہ کائنات ہم نے بنایا ہے محبوب آپ کے لیے، ستاروں کو لے کے بنایا ہے آپ کے لیے، چاند کو لے کے بنایا ہے آپ کے لیے، سورج کو لے کے بنایا ہے آپ کے لیے۔ یہ محبوب آسمان کو دیکھے، یہ جو چھتری ہے محبوب آپ کے لیے ہے، یہ جو زمین بچھائی ہے نا یہ محبوب آپ کے لیے، یہ پہاڑ جو نصب کیا ہے یہ محبوب آپ کے لیے، یہ محبوب یہ جو خلقت بنائی ہے نا آپ کے لیے۔ اگر میں اس میں ایک جملے کی اجازت چاہوں اور ایک جملے کا اضافہ کروں کہ اس وقت اورنگی ٹاؤن خلیل مارکیٹ کے ایک کنارے میں ہال روشن بینکوٹ کے پیچھے اے محبوب یہ جو ہستی آئی ہے نا، یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا، یہ جو لوگ آئے نا محبوب تمہارے لیے آئے ہیں، اور ہم نے ان کو بنایا ہے تمہارے لیے، اور بھی لوگ ہیں لیکن اس مجلس میں اس محفل میں آنے والا وہی ہے پیارے مصطفیٰ عالم ارواح میں ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ محبوب آپ کے بیٹے ملاد میں یہی آئے گے۔ یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہماری قسمت ہے، یہ حضور نے ہمیں چن لیا ہے اور حضور نے ہمیں قبول کیا ہے۔ اللہ کرے حضور ہمیں اسی طرح قبول فرمائے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ میرے آقا نور والے ہیں۔ کیسے نور والے ہیں؟ شفا شریف میں ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے تو آپ کی مسکراہٹ سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے۔ نور والے آقا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نور والے آقا حضرت حسین بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور میرے چہرے پر حضور نے ایک دفعہ ہاتھ پھیرا تو میں جب گھر میں داخل ہوا تو میرا گھر روشن ہو گیا۔ ایک شاہد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو دندان کے درمیان ایک باریک سی لکیر تھی جس کو ہم پھاک کہتے ہیں، گیپ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گیپ سے جب حضور کلام کرتے تھے تو نور نکلا کرتا تھا، حضور کلام کرتے تھے تو نور نکلا کرتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے۔ کیسے نور ہے؟ سبحان اللہ۔ شارح بخاری حضرت سیدنا امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 923 ہجری آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نور عطا فرمایا اور انبیاء کرام سے خطاب فرمایا تو انبیاء کرام بات کر رہے تھے، اسی دوران دیکھا کہ ایک بادل آیا، ایک سائبان آیا اور انبیاء کرام کے سروں پر وہ بادل سایہ فگن ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاذا نور محمد ابن عبداللہ، اے میرے محبوبو تم کیا دیکھتے ہو؟ یہ صاحبان، یہ نور کسی اور کا نور نہیں، یہ پیارے محبوب پیارے مصطفیٰ کا نور، یہ پیارے محبوب کا نور ہے۔ حضرت سیدنا زید العابدین فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ پاک کے ہاں نور تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آپ نے سنی، حضور علیہ السلام کیسے نور ہے؟ فرمایا حضور نے خود دعا کی، اے اللہ میرے آگے بھی نور ہو، میرے بائیں بھی نور ہو، میرے دائیں بھی نور ہو۔ حضور نے نور العلا نور ہونے کی خود دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ میں بات اس طرف سے اس طرف لے کر چلو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب چاہتے تھے کہ میں نور بن جاؤں تو اللہ نے سراپا نور بنا۔ اب محبوب کی چاہت دیکھتے جائے، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو کیا کچھ عطا فرمایا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی آپ دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اللہ نے آدم کو خلق کا باپ بنایا، اللہ نے آدم کو
اپنا خلیفہ بنایا، اللہ نے نوح کو اپنا نجی بنایا، اللہ نے یوسف کو اپنا صدیق بنایا، اللہ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ اے محبوب اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ صحابی نے سوال کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اے محبوب آپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ حضور ابھی جواب ارشاد فرمانے والے تھے، اتنے بھی جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، اگر ہم نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، اگر ہم نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اگر ہم نے یوسف کو صدیق اللہ بنایا ہے، اگر ہم نے ان کو نجی اللہ بنایا ہے، اگر ہم نے یوسف کو صدیق اللہ، اسماعیل کو ذبیح اللہ اور ان کو ایسے ایسے القابات عطا کیے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے خاص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا بھی قبول فرمائی، آپ کو مقام بھی حبیب اللہ کا عطا فرمایا۔ اور حبیب اللہ کا مقام کیسا ہے ذرا دیکھیں، یہ ہے حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات میں اللہ نے کئی انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو شریعت عطا فرمائی، اے آدم جائیے اپنی امت کو آپ تبلیغ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیش علیہ السلام کو شریعت عطا فرمائی، کہا اے شیش جائیے اب اپنی امت کو تبلیغ کیجیے۔ اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے یعقوب، اے یوسف، اے تمام انبیاء آپ جائیے اور شریعت کی تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں کو بتائیے، میرے بارے میں بتائیے، شریعت کے بارے میں بتائیے، لیکن سنیں مکمل دین نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے بعد ایک اور نبی کو میں بھیجوں گا۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ آپ شریعت کی تعلیم تو دیں لیکن آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا، ایک نبی اور آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو فرمایا اے عیسیٰ آپ تو بالکل آخر میں آ چکے ہیں، اے عیسیٰ اے اللہ کیا دین مکمل کر دوں؟ کہا نہیں عیسیٰ آپ کے بعد ایک لاڈلا آنے والا ہے، ایک محبوب آنے والا ہے، ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ اے محبوب، اے عیسیٰ، اے پیارے، میرا محبوب جب آئے گا تو میں سارے دین کو مکمل کر دوں گا۔ اور سنیں بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آئی، آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اور انبیاء میں اور حضور میں کتنا فرق ہے۔ بالکل حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا تو ان کی شان ہے اور ایسا ہونا ہی تھا، اللہ نے اگر ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تو ان کی شان ایسا ہو نہیں تھا، وہ اسی شان کے لائق تھے۔ اللہ نے اگر یوسف کو مقام دیا ہے تو یوسف اسی شان کے لائق تھے، اگر اللہ نے یعقوب کو مقام دیا ہے تو وہ اسی شان کے لائق تھے۔ اللہ نے جس انبیاء کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ نبی اسی شان کے لائق تھے، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، اے محبوب آپ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمایا ہے، کیا خوب شان عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، میں آپ سب کی تھوڑی سی توجہ دوبارہ چاہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، فرمایا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ جتنے نبی آتے رہے سبھی کہتے رہے اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ ذرا آپ بھولیں گے ابھی، اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے میں اللہ کا ایک میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ ایک ہے۔ بتائیں کہ آدم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا موسیٰ نے اللہ کو دیکھا؟ حضرت ابراہیم نے اللہ کو دیکھا؟ نہ دیکھ کر کہا اللہ ایک ہے، نہ دیکھ کر کہا اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ آدم نے بھی یہی کہا، شیش نے بھی یہی کہا، صدیق نے بھی، یوسف نے بھی یہی کہا، یعقوب نے بھی یہی کہا، نوح نے بھی یہی کہا، حضرت دانیال نے بھی کہا، سلیمان نے بھی کہا، جتنے نبی آئے سب کہتے رہے اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب باری آمنہ کی لال کی آئے، محبوب سب بنا دیکھے کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے، سب بنا دیکھے کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے۔ اے محبوب آ جاؤ ذرا، اب آ جاؤ ذرا، آسمان سے آگے چلو، عرش بڑی پر چلو، عرش بڑی سے نام اللہ پر چلو۔ اے محبوب اب آ جاؤ، سب بنا دیکھے کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے۔ اے محبوب کو مجھے دیکھ لو، اب جا کر کہو کہ اللہ ایک ہے۔ جتنے نبی آئے بنا دیکھے کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے، جب حضور کی باری آئے تو حضور نے اللہ کو دیکھا ہے،
پھر کہا ہے اللہ ایک ہے. شان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کی جو شان ہے یہ سب سے جدا گانا. نبی کی سماعت کا عالم امتی کی سماعت کا عالم اور ہے. نبی جیسا سوچتا ہے، جیسی فہم و فراست رکھتا ہے، امتی ویسی فہم و فراست نہیں رکھتا. میں لگے ہاتھ ایک اور جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلو، جو اہل علم ہوں گے اور زمانے سے واقف ہوں گے تو وہ میری بات فوراً سمجھ جائیں گے. اگر امی کہے امتی کو تو اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، لیکن جب امی کہے نبی کو تو اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی بے پڑھا ہوتا ہے. یعنی کسی استاد سے نہیں پڑھا، علم القرآن اس کو پڑھانے والا پروردگار ہے. تو نبی کے لیے جو الفاظ کہے جائیں گے امتی کے لیے وہ الفاظ نہیں ہوں گے، امتی کے لیے جو معنی ہوں گے نبی کے لیے وہ معنی نہیں ہوں گے. نبی کی سماعت کا عالم اور ہے، امتی کی سماعت کا عالم اور ہے. نبی کی بصارت کا عالم اور ہے، امتی کی بصارت کا عالم اور ہے. نبی کی طاقت اور ہے، امتی کی طاقت اور ہے. نبی کے جسم کی لطافت اور ہے، روح کی لطافت اور ہے. نبی اور ہے، امتی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے حضور ہمارے اس امت کے بھی نبی ہے، حضور موسیٰ کلیم اللہ کی امت کے بھی نبی ہے، حضور عیسیٰ روح اللہ کی امت کے بھی نبی ہے. تمام امتوں کے حضور نبی ہے. حضور چونکہ ان کے لیے رحمت للعالمین ہے، جس کے لیے رب العالمین ہے، حضور اس کے لیے رحمت للعالمین ہے. حضور طے ہو گیا حضور تمام امتی کے نبی ہے. آگے چلے حضور امام الانبیاء کی ہے، اقسام میں حضور نے امامت بھی کرائی ہے. یعنی حضور انبیاء کے بھی نبی ہے، حضور فرشتوں کے بھی نبی ہے، حضور جنات کے بھی نبی ہے، حضور گھوڑوں کے بھی نبی ہے. الغن اللہ جس کا رب ہے، کاش میری بات کو آپ سمجھ جائیں، اللہ جس کا رب ہے پیارے آپ اس کے نبی ہے. اب حضور نبی ہے تو حضور سب کے نبی ہے، تو حضور کی جیسی سماعت ہوگی ویسی سماعت کسی کی نہیں ہوگی. حضور کی جیسی بصارت ہوگی ویسی بصارت کسی کی نہیں ہوگی. نہ یوسف کی ہوگی، نہ یعقوب کی ہوگی، نہ ابراہیم کی ہوگی، نہ اسماعیل کی ہوگی. نہ انبیاء کی ویسی بصارت ہوگی، نہ امتی کی ویسی بصارت ہوگی، نہ فرشتوں کی ویسی بصارت ہوگی. ارے نبی فرش پر بیٹھتا ہے اور اپنی امت سے کہتا ہے ابھی میں نے سنا ہے آسمان میں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، 4 انگل کے برابر کی جگہ کوئی باقی نہیں بچی ہے. آسمان سے چڑھ کی آوازیں آ رہی ہیں. ذرا بتائیں آسمان کہاں ہے، زمین کہاں ہے؟ میرا نبی فرش میں بیٹھ کر آسمان سے بھی آواز سن رہا ہے. دونوں نزدیک کے سننے والے وہ کان کالے لالے قرابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حضور کی سماعت کا عالم یہ ہے. جس طرح حضور ہاتھ استعمال کرتے ہیں، یعنی حضور کا جو دست ہے ہاتھ ہے، ایسا ہاتھ کسی کا نہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں ایک شخص آیا جس کے بال نہیں اگتے تھے، حضور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بال اگے. ایک شخص تھا جو چھوٹے قد کا تھا، حضور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا قد بڑا ہو گیا. حضور جس کے سینے پر ہاتھ رکھ دے وہ نور العلا نور ہو جائے. اگر یہ ہاتھ صدیق سے مست ہو، ابو بکر سے مست ہو تو اس کو صدیق اکبر بنا دے. یہ اگر ہاتھ، یہ اگر جسم سیدی عمر فاروق اعظم سے ہو، سیدی عمر فاروق اعظم سے ہو تو ان کو فاروق اعظم کا خطاب عطا فرما دے. اور یہ نور اگر سبحان اللہ عثمان غنی سے مست ہو، ان کی ذات سے مست ہو تو ان کو ذوالنورین بنا دے، ان کو جو نور والا بنا دے. جب مولا کائنات سے مست ہو تو ان کو بھی نور الحیا نور کر دے. معجزات ہم نے بہت دیکھے. دیکھنے سے مراد ایسا معجزہ جو ہم نے دیکھا. مثال کے طور پہ حضور کے صحابہ موجود تھے، حضور نے درخت کو حکم فرمایا تو درخت چل کر آ گئے، کلمہ پڑھا، سجدہ کیا. ہم نے دیکھا جب بقرعید کا دن تھا، حضور قربانی کر رہے تھے تو اونٹ آگے بڑھ کر حلقم بڑھاتا کہ حضور مجھے ذبح کرنا، پہلے میں ذبح. حضور ذبح کرتے. یہ معجزہ تو صحابہ نے دیکھا. ارے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہجرت سے قبل کی بات ہے، یہ مکی زندگی ہے. چاند کے معبود ٹکڑے کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. ارے یہ وہ معجزہ ہے جو سب دیکھ رہے ہیں. کچھ معجزہ ایسا ہے کہ سب سن رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں، سب سن رہے ہیں.
موجزہ کوئی ایسا جس کو سب دیکھ رہے ہیں، موجزہ کوئی ایسا جس کو سب سن رہے ہیں۔ آج آپ کو میں ایک موجزہ اور سناتا ہوں جو نہ سننے کی ہے نہ دیکھنے کی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سخت سردی کی رات میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، مولا علی کی بارگاہ مصطفیٰ میں مقام کیا ہے؟ آپ داماد رسول ہیں، آپ داماد رسول ہیں، کوئی تو وہ ہے کہ جس کے کندھے پر حضور سوار ہو۔ جناب صدیق اکبر حضور ان کے کندھے میں سوار ہو، لیکن جب کعبے سے بت توڑنے کی باری آئی تو حضور نے مولا کائنات کو اپنے کندھے پہ سوار کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور سردی لگ رہی ہے، حضور سردی لگ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اے اللہ علی کو سردی لگ رہی ہے، اے اللہ علی کو سردی لگ رہی ہے۔ کاش 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 ان دعاؤں کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے۔ کیسے پیارے تھے صحابہ، کیسے لاڈلے تھے صحابہ، کیسے چہیتے لوگ تھے یہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے یہ۔ حضور کی دعائیں سب روز لیا کرتے، اگر حضور دعا نہ بھی دیتے تو نگاہ مصطفیٰ کو پڑا کرتی تھی نا۔ صحابی ایسے خوش نصیب تھے۔ حضرت علی کے لیے حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا، عرض کیا اے باری تعالیٰ علی کو سردی لگ رہی ہے، اے اللہ علی کو سردی لگ رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں علی کو سردی بھی نہ لگے، علی کو گرمی بھی نہ لگے۔ مولا کائنات فرماتے سب سردی میں دوسرے صحابہ کانپتے تھے لیکن مجھے سردی نہیں لگتی تھی، سب گرمی میں صحابہ پسینے پسینے ہو جاتے تھے، حضرت علی فرماتے مجھے گرمی بھی نہیں لگتی، مجھے سردی بھی نہیں لگتی۔ یہ ہے معجزہ مصطفیٰ، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو سنا نہیں جا سکتا، جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور حضور کا معجزہ ہے علی محسوس کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کی شان، حضور کا مقام، یقین جانے میں بولتا رہوں گا بہت الحمدللہ۔ حضور کی امتی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھے۔ صحابہ کیا پڑھتے تھے؟ صحابہ تو حضور کی باتیں کرتے تھے، صحابہ میلاد کے لیے کوئی تیاری کرتے تھے، صحابی رسول تو آپس میں جب کھانے میں کوئی تاخیر ہو جاتی تو حضور کی بات کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول نے کہا یار یہ تو بتاؤ کیا حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ بخاری شریف کے حدیث سے بات، کیا حضور ظہر اور عصر میں تلاوت کرتے تھے؟ ایک صحابی نے کہا نعم، ہاں حضور ظہر اور عصر میں تلاوت جو قرآن کیا کرتے تھے۔ دوسرے نے کہا تجھے کیسے پتا حضور ظہر اور عصر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ حضور کے خیال سے نماز خراب نہیں ہوتی، تم خیال کی بات کرتے ہو۔ صحابہ تو نماز کو بھی دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو تم قبلے کی طرف دیکھتے ہو، میں قبلے کی طرف دیکھتا ہوں، میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں۔ میرے امام نے کہا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا نکاح دیکھو۔ صحابی کہتے ہیں ہم حضور جب نماز پڑھتے ہیں، صحابی کہتے ہیں نماز پڑھتا تو تم قبلے کی طرف دیکھتے اور میں پیارے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا، حضور کی داڑھی مبارک کھلا کرتی۔